بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل HA TV۔ آج ہم ایک بہت ہی اچھے موضوع پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، نوکری چھوڑ کر، جاب چھوڑ کر کاروبار کرنے کا کامیاب طریقہ۔ ایک نوجوان پاکستانی تھا، تو وہ ایک اسپیئر پارٹ کی شاپ پہ جاب کرتا تھا۔ تو جیسے ہی اس کو مہینے بعد پے ملتی، جو بھی اس کی پے تھی، تو اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا رہتا، اور ان پیسوں سے وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل HA TV۔ آج ہمارا موضوع ہے نوکری چھوڑ کر اپنا کاروبار کرنا، اس کے کچھ اصول آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ ایک نوجوان تھا جس نے جو اپنا ایک جگہ پہ اسپیئر پارٹس کی شاپ پہ جاب کرتا تھا، اور اپنی تنخواہ سے پیسے جمع کرتا، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ وہ ایک چائے خانہ کی شاپ بنا لے۔ اسی طرح اس نے کیا کہ اس نے وہ جو پیسے جمع تھے ان سے ایک چائے کی شاپ بنا لی اور اپنا ایک بزنس سٹارٹ کر دیا۔ یہ ماڈل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اپنے بزنس کا، پر ایک نوجوان کا جس نے جاب کو چھوڑ کر بزنس کو ترجیح دی۔ جو چھوٹی چھوٹی ہم ملازمتیں کرتے ہیں نوجوان، ان کو چاہیے کہ اپنی تنخواہ میں سے ہاف یا کچھ حصہ جمع کرتے رہیں، اور اس کے بعد چھوٹا کاروبار سے اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ لیں۔ تو اس نوجوان نے چائے کی شاپ بنا لی۔ چائے کی شاپ بنانے کے بعد وہ کامیاب ہوا، سارے اس نے مراحل اچھے طریقے سے طے کیے، اور اس نے ایک ماڈل بزنس کے طور پر 11 اصول بنائے جو اس نے شیئر کیے۔ پہلا اصول تو یہ تھا کہ جاب چھوڑ کر بزنس کریں۔ جاب چھوڑنے کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جاب چھوڑ کر آپ بزنس کی طرف جو رسک لیتے ہیں وہ کافی مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ جاب سے ایک آپ کی جو رقم ہوتی ہے وہ طے ہوتی ہے، ہر مہینے کے اینڈ پہ آپ کو مل جاتی ہے، جس سے آپ اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ اور جو بزنس ہوتا ہے، بندہ جب سٹارٹ کرتا ہے تو اس سے رسک ہوتا ہے کہ بزنس کامیاب ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فیصلہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور یہ جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے جاب کے سلسلے میں، وہ ایک نشہ ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔
مگر اس نوجوان کے ذہن میں تھا کہ اس نے اپنا کاروبار ضرور سٹارٹ کرنا ہے، وہ چھوٹے لیول سے ہی شروع کر لے، کیونکہ جاب سے ایک آدمی دولت مند نہیں بن سکتا، کاروبار سے آدمی دولت مند بن سکتا ہے۔ یہ تھا پہلا اصول۔ دوسرا اصول، اپنی تنخواہ جمع کریں۔ اس نوجوان نے جو ایک اسپیئر پارٹ کی شاپ پہ کام کرتا تھا، اس نے اپنی تھوڑی تھوڑی جو ہے نا تنخواہ جمع کرنی شروع کر دی اور اپنے خاندان سے کہا کہ میں آپ کے مالی حالات سے بخوبی واقف ہوں، مگر 1 سال تک میں اپنی تنخواہ جمع کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کے معاملات، اخراجات چلانے پڑیں گے۔ گھر والے چلاتے رہے، مگر اس نے جو اپنا ٹارگٹ تھا اس میں 1 سال میں پیسے جمع کیے، وہ پیسے اتنے ہو گئے کہ اس نے ایک چائے کی اچھی شاپ بنا لی، جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر دیا اس نے، اور اپنے کاروبار کی طرف وہ کنورٹ ہو گیا، اس نے چائے کا جو بزنس شروع کر دیا۔ تیسرا اصول اس میں یہ تھا، اپنے سرمایے کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، کہ اس نوجوان نے جو 1 سال کی تنخواہ جمع کی تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ چائے کی شاپ پہ لگا دیا، اپنے کاروبار پہ لگا دیا، اور ایک محفوظ کر لیا، اور اس محفوظ رقم کی وجہ سے اس نوجوان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوئی اور وہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اپنا بزنس کرتا رہا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اچھا، جو رقم محفوظ کی گئی تھی، اس رقم کا محفوظ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ جو چائے والا یا کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو اگر یہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ سٹینڈ کرنے کے لیے یا دوبارہ کوئی اور بزنس کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے جمع ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا تیسرے اصول کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو رقم محفوظ ہے وہ آپ کو ضرورت پڑنے پر آپ کے کام آ جائے گی۔ چوتھا اصول ہے کاروبار کے اندر کاروبار کرنا۔ نوجوان جس کا ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، جس کا ماڈل بزنس آپ کے سامنے مختلف اصولوں کی شکل میں شیئر کر رہے ہیں، اس کا چوتھا اصول تھا کہ کاروبار کے اندر کاروبار کرنا، کہ ایک کاروبار کر رہے ہیں اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس کے اندر ہی ایک کاروبار شروع کر دیں، یا کوئی اسی کاروبار کی کوئی اور شاخ بنا دیں، کوئی اور برانچ بنا دیں۔ تو اس نے کیا کیا، چائے کا کاروبار تھا، اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا رہا کمیٹی کی شکل میں یا ویسے اپنے پاس۔ تو جب وہ پیسے ہوئے تو اس نے ساتھ میں بسکٹ کا کام شروع کر لیا، بسکٹ رکھ لیے، ساتھ میں اس نے دودھ، کھویا، لسی اچھے قسم کی بنانی شروع کر دی، دیسی گھی کا کاروبار شروع کر لیا۔ اس طرح اس کے کاروبار کو پر لگ گئے اور وہ دن بدن ترقی کرتا کرتا کامیاب ترین انسان بن گیا، اور اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد 5ویں اصول پر ہم ڈسکس کرتے ہیں مہمانوں کو لسی پلانا۔ یہ اس نوجوان نے اپنے کاروبار میں تجزیہ کیا، مشاہدہ کیا کہ جب اس نے اپنا کاروبار شروع کیا، کوئی نہ کوئی دوست عزیز کوئی نہ کوئی شاپ پہ آتے تو وہ کولڈ ڈرنکس چائے کی شکل میں، بسکٹ کی شکل میں، شوارمے کی شکل میں ان کی مہمان نوازی کرتا۔ اس سے اس کا وقت بھی خرچ ہوتا اور سرمایہ بھی خرچ ہوتا، اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ریلیشن ہر انسان کے ہوتے ہیں، وہ اس کے پاس مختلف اوقات میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اس نے اس دونوں چیزوں کو بچانے کے لیے، وقت اور سرمایہ کو بچانے کے لیے، ایک لسی کا صبح بڑا سا کولر بنا لیتا اور اس میں جام شیری ڈال دیتا یا روح افزا، اور اس کو ٹھنڈا کر کے سیو کر کے رکھ لیتا۔
جیسے کوئی مہمان، کوئی عزیز دوست آتے ہیں تو ان کو وہی لسی پیش کرتا، جس سے اس کے ٹائم کی بھی بچت ہوئی اور سرمایہ کی بھی بچت ہوئی۔ اسی طرح ہم بھی یہ اپنے کاروبار میں یہ اصول اپنا سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے کولڈ ڈرنکس استعمال کرنی ہے وہاں پہ آپ جام شیریں کا پانی بنا کے رکھ لیں، لسی بنا کے رکھ لیں، یا کوئی ٹینگ آج کل مل جاتے ہیں اچھے فلیور میں، وہ بنا کے سیو فریج میں رکھ لیں یا کولر میں سیو کر لیں، تو جیسے کوئی مہمان آئے تو اس کو وہ آپ پیش کریں، جس سے آپ کے سرمایہ کی بھی بچت ہوگی اور مہمان نوازی بھی ہو جائے گی اور ٹائم بھی آپ کا بچے گا۔ چھٹے نمبر پر جو اصول ہے وہ اپنی مہارت کو بڑھانا۔ نوجوان نے چائے کے کام کے ساتھ ساتھ اسٹڈی جاری رکھی، ہاسپٹیلٹی کے متعلق چھوٹے چھوٹے کورسز کیے، جس سے اس کی سرمایہ میں، اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں پہ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیں، کوئی نہ کوئی اسکل سیکھتے رہیں، جیسے آج کل فری لانسنگ، آن لائن امیزون ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ آپ جاب کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں، ہاؤس خواتین ہوتی ہیں، وہ بھی آن لائن جاب کر سکتی ہیں اچھی ارننگ کر سکتی ہیں۔ اور 7ویں نمبر پر اصول ہے آمدنی کا 75% جو ہے وہ بچائیں، اس کو سیو کریں۔ جو نوجوان تھا اس نے اپنی آمدنی سے جو 75% حصہ تھا اس کو وہ سیو کرتا، تاکہ وہ 1 سال 2 سال کے بعد یا جب اتنی اماؤنٹ ہو جاتی تو وہ نیا کاروبار سٹارٹ کر لیتا اس سے۔ تو اس نوجوان نے 75% اپنی رقم چائے سے بچا کر آئس کریم کا کاروبار شروع کیا، اور ساتھ میں اس نے ملک کارنر، دودھ کی مختلف شاپس بنائی مختلف پوائنٹس پر، جس سے اس کو اچھی ارننگ ہوئی، اور جو اس کی وہ 75% جو اس نے جو رقم ہے وہ جمع کی تھی وہ اس کے بہتر کام آئی۔ تو ان اصولوں پر ہم بھی عمل کر کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر کسی کو صفائی نہ دینا۔ جب آپ پہلے سے کام کر رہے ہیں اور دوسرا کام سٹارٹ کریں گے تو لوگ بہت سارے اعتراض کریں گے، کیڑے نکالیں گے، حسد کریں گے، یہ نہیں چلتا، آپ یہ کریں وہ کریں، اس طرح کی فضولیات جو ہے نا وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو اس کی آپ نے ایک تو ٹینشن نہیں لینی، بالکل ایزی فیل کریں اور کسی کو صفائی نہ دیں، بس صرف اتنا کہہ دیں کہ وہ جو پہلا کاروبار تھا وہ ٹھیک نہیں تھا تو اس لیے مجھے یہ بھی ساتھ میں سٹارٹ کرنا پڑا۔ اس سے اس کا حسد ختم ہو جائے گا اور آپ اپنا کام جاری رکھ لیں گے۔ 9ویں نمبر پر جو اصول ہے 2 اوقات میں کام کرنا۔ جو نوجوان تھا وہ صبح 7 سے 12 بجے تک اپنی جو شاپ پہ کام کرتا، ڈیوٹی دیتا، محنت کرتا، اس سے اپنے پیسے کماتا، اور اس کے بعد 12 سے 3 بجے تک وہ گھر میں چلا جاتا، کھانا کھاتا، ریسٹ کرتا، نماز پڑھتا، بچوں کو ٹائم دیتا، کوئی شاپنگ کرنی ہے دکان کے متعلق، گھر کے متعلق وہ کرتا، اور 3 بجے سے لے کے دوبارہ وہ 3 بجے شاپ پہ آ جاتا اور رات 8 بجے تک شاپ کو پھر ٹائم دیتا۔ یہ اس کے جو بزنس کے اوقات کار تھے، کیونکہ اگر آپ کو کاروبار کر رہے ہیں اس کے لیے ریسٹ بھی بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کے جو مسلز ہیں، آپ کا جسم، باڈی، اس کو آرام کی ضرورت ہے، وہ بھی آپ اس کو آرام بھی دے سکیں۔ اور 10ویں نمبر پر جو اصول ہے
ملازموں کو بھی کاروبار میں شریک کرنا۔ وہ نوجوان کی ایک یہ بھی خوبی تھی کہ جو اس کے پاس ملازم ہوتا اس کو سمجھاتا، جو سمجھدار ملازم ہوتا اس کو گائیڈ کرتا کہ بھائی آپ بھی اپنا کاروبار کریں۔ اگر کوئی اس میں سے ایگری ہو جاتا تو اس کی آدھی تنخواہ اپنے پاس جمع کرنی شروع کر دیتا۔ جیسے ہی اس کی تنخواہ ایک لمٹ تک پہنچ جاتی کہ اس سے کاروبار کیا جاتا ہے تو وہ اس اپنے ملازم کو کاروبار کروا دیتے ہیں۔ اس سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے ہی ہول سیل ریٹ پر چیزیں خریدتے ہیں۔ 11ویں نمبر پر جو اصول ہے وہ پراپرٹی بنائیں۔ جو نوجوان نے چائے کا کام سٹارٹ کیا تھا اور کرتے کرتے ایک اچھے سٹیپ پر پہنچ گیا، اسی کا ایک اصول اور اسی کا ایک تجربہ تھا کہ جس شاپ سے اس نے رینٹ پہ کام شروع کیا اور ایک ٹائم آیا اس کی محنت کا یہ اندازہ تھا کہ وہی شاپ اس نے خرید لی۔ تو اس کی یہ رائے ہے کہ جہاں پر آپ کام کریں اتنی محنت کریں کہ وہ اپنی جو ہے دکان آپ خرید لیں۔ جیسے ہی وہ آپ دکان اپنی خرید لیں گے تو آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، اعتماد کے ساتھ آپ کام کریں گے۔ یہ جو 11 اصول آپ کو بتائے ہیں، ان اصولوں پر جو ہمارے نوجوان چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کر رہے ہیں 15-20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار والی، وہ ان اصولوں پر عمل کر کے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کامیاب بزنس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، اور جن دوستوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔